السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردوں کے حملوں اور جھڑپوں میں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 40 سے زیادہ افراد جان بحق، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ آپریشنز کے دوران 14 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے مرکزی شاہراہ، پولیس سٹیشنز اور ریلوے لائن سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ موسیٰ خیل میں رات گئے دہشت گردوں نے بسیں اور ٹرک روک کر ان پر سوار 23 افراد کو شناخت کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ 10 گاڑیاں نظر آتش کی گئیں۔ ہلاک ہونے والے 17 افراد کا تعلق پنجاب، 2 کا بلوچستان، جبکہ باقی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے ضلع بولان میں تباہ کیے گئے پل کے قریب سے بھی 6 لاشیں ملی، ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ریلوے لائن تباہ ہونے سے کوئٹہ کا ملک کے باقی حصوں سے ریل کے ذریعے جو رابطہ ہے وہ فی الحال منقطع ہے۔ دوسری جانب کلات کے وسطی ضلع میں بلوچستان لیویز کے ایک اسٹیشن پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں 6 سیکیورٹی اہلکار، 3 عام شہری اور ایک قبائلی بزرگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ گزشتہ شب ضلع لسبیلا میں بھی ایف سی کے کیمپ پر حملہ کیا گیا اور حکام نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات گئے تک سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تاحال سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ضلع گوادر میں جیونی کے علاقے میں پولیس سٹیشن پر ایک گزشتہ شب مسلح افراد نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے تھانے کے باہر 3 گاڑیوں کو نظر آتش کیا، جن میں 2 پولیس کی تھی، جبکہ تیسری گاڑی ایک مقدمے کے حوالے سے تحویل میں لی گئی تھی۔ ان حملوں کے علاوہ کوئٹہ، مستونگ، سبی، پنجگور، تربت اور بعض دیگر شہروں میں بھی دہشت گردوں کے واقعات پیش آئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سیکیورٹی فورسز جوابی کارروائی کریں گی اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے مطابق دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لینگسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دہشت گرد کا کوئی قبیلہ ہے۔ یہ سمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے ہماری، کوئی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے ان کی۔ سمارٹ کائنیٹک اپروچ آئی بی ایس کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میس کو کنٹرول کریں گے اور آئی بی ایس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دشمن قوتوں کی اما پر دہشت گردی کی ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد خاص طور پر موسیٰ خیل اور کلات میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا تھا۔ نتیجتاً بہت سے بے گناہ شہریوں نے شہادت قبول کی۔ بلوچستان میں سینیٹیشنز آپریشنز کیے جائیں گے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے گھناؤنے اور بزدلانہ کارروائیوں کے لیے اکسانے والے مجرموں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے بقول بلوچستان حملوں میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں جو ہم نے ماضی میں جنہیں رہا کر دیا تھا۔ جو بھی ہیں ابھی وہ ہمیں ایلیشن میں بڑے کلیئر ہیں، جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ دہشت گرد ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، اس میں ہم اب کلیئر ہو گئے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں۔ اس میں وہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کو ہم نے خود چھوڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایویڈنس بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ کالعدم بی ایل اے نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن جاری ہیں، جن میں دہشت گردوں کی مزید ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت بذات خود موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب۔ بگٹی صاحب بہت شکریہ، بڑی ایک مفصل آپ کی پریس کانفرنس رہی۔ آپ کا ایک موقف رہا ہے کئی سالوں سے کہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہے کہ چیک پوسٹیں ختم کر کے ہم نے غلطی کی، اور یہ جو 4G 5G کی سروسز ہیں یہ دہشت گرد اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی کیوں نہیں سنی گئی پالیسی لیول پر؟ کیا اسے فیلئر کہا جائے، سیکیورٹی فیلئر کہا جائے، سیکیورٹی لیپس کہا جائے؟ بسوں سے اتار کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں مار کر کہ یہاں پر بلوچ اور پشتون کے علاوہ کسی پاکستانی کو حق نہیں کہ وہ بلوچستان میں داخل بھی ہو سکے۔ شاہزیب بھائی، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں شہید کیے، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ اور دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی اس کا ریلیجن نہیں ہے، دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے۔ اب جہاں تک رہی بات، ٹھیک ہے پالیسیز ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ 5G کا جہاں پازیٹیو 4G کا استعمال ہے وہاں اس کا نیگیٹو استعمال ہے۔ اب یہ وے کرنا کہ نیگیٹو زیادہ پازیٹیو زیادہ، میرا بات یہ ہے آج بھی
اب میں حکومت میں ہوں، جب میں نہیں تھا تب بھی میرا یہ موقف تھا کہ یہ نیگیٹو زیادہ استعمال ہو رہا ہے، پازیٹو کم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پازیٹو استعمال کو انکریج کیا جائے، نیگیٹو استعمال کو ڈسکریج کیا جائے. کیونکہ انٹیلیجنس ڈریون وار میں آپ جو ہے وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات آپ کی دوسری بات، دہشت گرد ہے، وہ ایتھنک ڈویژن بھی چاہتا ہے، وہ ہر قسم کی ڈویژن ہمارے درمیان چاہتا ہے، وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا ریسپانس بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ، میرا جو سب سے بڑا کنسرن آپ میڈیا کے دوستوں سے، باقی پاکستان کی انٹیلیجنسیا سے ہے، باقی لوگوں سے ہے، وہ صرف یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وائلنس، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس، وائلنس از وائلنس، اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان جو کنفیوژن کا شکار ہے، اس کنفیوژن سے نکلا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. بگٹی صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر چیک پوسٹوں کی بات کی کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہے دہشت گردی کو روکنے کا، تو پھر آپ کی یا لوگ آپ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، دیکھیں میں جب اس کو کہتا ہوں انٹیلیجنس ڈریون وار، تو دیر از اے برین بیہائنڈ دس ہول وار. وہ چاہتے کیا ہے، انسرجنسی جو لوگ پڑھتے ہیں یا گوریلا وارفیئر جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ گوریلا وارفیئر کو یا انسرجنسی کو کامیاب کرنے کا ایک بڑا ٹول یہ ہے کہ جو فورس اس کو کاؤنٹر کرے اس کو میں لائن کر دوں، اس کے اگینسٹ اتنا پروپیگنڈا کر دو کہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے اور پالیسی میکرز کے دماغ میں بھی وہ چیز بیٹھ جائے. تو پالیسی میکرز کے دماغ میں پچھلے 10 سال میں یہ بٹھایا گیا کہ یہ جو چیک پوسٹیں ہیں یہ عوام کی حفاظت کے لیے نہیں، عوام کو ذلیل کرنے کے لیے، جبکہ یہ ادروائز راؤنڈ. اب 2000 کلومیٹر سڑکیں ہیں، اس کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے کہ جب سیکورٹی فورسز نے ایچ اینڈ ایوری انچ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو ٹیررسٹ ہے اسے کسی ایک انچ کو بریچ کر رہے ہیں. اور پھر یہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں یا سیکورٹی کے جو ادارے ہیں 9 گول روک لیتے ہیں گول کیپر، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں پالیسی میکرز کو یا باقی پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈا ٹول ہے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، اور وہ پروپیگنڈا ٹول بڑا سوچ سمجھ کے سوشل موبلائزیشن کے ذریعے، لیجیٹیمیٹ وائسز کے ذریعے سیپریٹسٹ پورے پاکستان میں اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کبھی کبھار انٹینشنلی تو میں نہیں کہتا، کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ناسمجھی میں اس ڈیٹا ٹول سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہی کام کرتے جو سیپریٹسٹ چاہتے ہیں. اب یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ چاہتا کیا ہے؟ ٹیررسٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فری رن مل جائے بلوچستان میں، جب چیک پوسٹیں نہیں ہوں گی تو اس کو فری رن ملے گا. دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ٹیکنیکل انٹیلیجنس سے اس کو انٹرسپٹ نہ کرے. وہ ہم نے 4G سروسز سٹارٹ کر کے یہ فیسلٹی بھی اس کو دے دی. تو ہم نے اس کو ٹولز کیا دیے ہیں کہ انٹیلیجنس ڈریون وار کیا ریلوے نے کاؤنٹر کرنا ہے، کیا اس کو جو ہے وہ آرمی نے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو انٹیلیجنس نے کاؤنٹر کرنا ہے. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو give them tools to counter this. تو this is اس ڈبیٹ کو اور واسٹ ہونا چاہیے، اس پہ ایک تھنک ٹینک کو بیٹھنا چاہیے، اس پر بار بار ڈسکشن ہونے چاہیے، بار بار ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس وائلنس کو آپ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اگر دیوبندی مسلک سے کوئی وائلنس کر رہا ہے تو اس کو ہم سارے ٹیررزم مل کے کہتے ہیں. آپ میڈیا نے ادھر نیریٹو بنایا ہوا ہے ناراض بلوچ کا، یہ کس نے ان کو یہ اصلاح دی ہے ناراض بلوچ کی؟ کہاں سے یہ ناراض ہے؟ یہ بھی تو ٹیررسٹ ہے. اچھا کہنے کے لیے بگٹی صاحب، ابھی ایک تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اگلے 2-3 دنوں میں آپ کے پاس آئیں گے، وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. آپ کا ایک جملہ میں کوٹ کروں گا جس میں آپ کہہ رہے ہیں وی ول ناٹ اسپیئر اینی ون. اب ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ایک لارج اسکیل فوجی آپریشن شروع کیا جائے. تو پھر آگے کی اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کریں گے دہشت گردی کو آپ؟ دیکھیے وہ فورم یہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ ڈسکس کریں کہ آگے میرا سیکورٹی پلان کیا ہے. بالکل ہم سیکورٹی پلان بنائیں گے، ایپیکس کمیٹی بھی ہو رہی، وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کریں گے. ہم اپنی سڑکوں کو محفوظ کریں گے. ہم ان جتھوں کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آئیں ہمارے معصوم شہریوں کا قتل و غارت کریں. یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے تو پروٹیکٹ آور سٹیزن. اچھا، ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری گود میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ کی حکومت میں یہ لوگ شامل ہیں؟ بلوچستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ریسٹ آف دا پاکستان میں ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا؟
دیکھیے میرا جو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو سمپتائزرز ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ یہیں ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ان فیسیلیٹیٹرز کو، ان سمپتائزرز کے لیے بھی تو دیر شوڈ بی اے پالیسی فار اگینسٹ دیم نا. تو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ لوائقین کی آڑ میں جو ہے وہ سمپتی گین کرتے ہیں کہ جیسے اسٹیٹ نے بلوچستان میں کوئی ظلم کیا ہے. کون سا ظلم کیا اسٹیٹ نے؟ اسٹیٹ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بلوچستان جو ہے، بلوچستان کا عام آدمی ناراض ہو. بیڈ کوریج سے گورنمنٹ سے ناراض ہوا جا سکتا ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. ریاست سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ ریاست کے خلاف جس نے بندوق اٹھایا ہے وہ شرپسند ہے، وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے. وہ چاہے کسی مذہب سے ہو، چاہے کسی دین سے ہو، کسی قوم سے ہو، اس کی قومیت جو بھی ہو، تو وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائے گا، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، اچک زئی صاحب ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلوا لیتے کہ جی دس از واٹ وی آر فیسنگ، اور آئیں مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو ریاست توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جن کا نام آپ نے لیا ان کی ریاست سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، یہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. ہسٹوریکلی کبھی 5 سیٹیں آتی ہیں، کبھی 4 سیٹیں آتی ہیں، کبھی 1 سیٹ آتی ہے، کبھی 2 سیٹیں آتی ہیں. دس از ہاؤ یہ بیلنس ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. 1970 سے بلوچستان کی اسمبلی اگر آپ دیکھ لیں، مور اور لیس یہی لوگ آتے رہتے ہیں، یہی ان کی فیملیز آتی ہے جو آج ایم پی ایز ہیں. کوئی دوسری دفعہ ہے، کوئی تیسری دفعہ ہے، کوئی چوتھی دفعہ ہے. تو بہت کم ایسا ریشو ہے کہ جو پہلی دفعہ لوگ آئے. تو دس از ہاؤ اٹ از. تو میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے، بالکل آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اور ان جماعتوں کو یہ کھل کے بات کر لینی چاہیے کہ آیا وہ ریاست جو توڑنے کے چکر میں ان کے ساتھ ہے. کیا یہ انٹینشنلی، تو ہر بار کہتا ہوں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں کنفیوژن کا شکار ہو کے لیجیٹیمیٹ وائس تو نہیں جو قوت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. بریک کے بعد ہمیں نیّر حسین بخاری صاحب اور سینئر ڈیفنس اینالسٹ محمد علی صاحب جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان میں جو دہشت گردی کے افسوسناک واقعات آئے اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بریک سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت نیّر حسین بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بخاری صاحب، بلوچستان میں جو واقعات پیش آئے، نہتے معصوم شہریوں کو ایتھنیسٹی کی بنیاد پر بسوں سے اتار کر اس طرح مار دینا، پھر 14 جوان وہاں پر شہید ہوئے. ابھی بھی کچھ اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت کی رٹ وہاں پر کچھ علاقوں میں نہیں ہے. کیا اس سے حکومتی رٹ کی ناکامی قرار دیا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کے شہری بالخصوص ان پروونسز میں اپنے آپ کو ان سیکیور سمجھ رہے ہیں. جب وہ ان کے سیکیور سمجھیں تو پھر آپ کا کیا سمجھیں گے کہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ مؤثر ہے کہ نہیں ہے. لیکن پرائمریلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنا یہ پروونسز کی ذمہ داری ہے. جی بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے، ہم الائنس میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پروونشل گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، یا بڑی انریسٹ ہے یا انسیکورٹی ہے سٹیزنس کے لیے، تو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز موجود ہیں، اور ان کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو کیوں نہیں انووک کیا جا رہا. ٹھیک. محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس سے پہلے بھی تقریباً کچھ کپل آف منتھس اگو اسی طرح کا ایک واقعہ بسز سے اتار کر جو اسپیشلی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس طرح ان کو مارا گیا. لیکن اب تو بالکل ایک حد کر دی گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں جگہ جگہ مختلف شہروں میں دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو سڑکوں گاڑیوں سے اتار کر جس طرح مارا جاتا ہے. یہ what does that show؟ کیا اس سے یہ ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اب مضبوط ہو گئے ہیں پہلے سے زیادہ؟ دیکھیے، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو موجودہ لہر ہے دہشت گردی کی بلوچستان میں، اس میں اگر ہم دہشت گردوں کی حکمت عملی کو سمجھیں تو اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو جو ہے وہ آج اور کل کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ وہ پچھلے 2 ماہ میں آپ کو سیاسی اور سفارتی سطح پہ ایک منظم
ایک حکمت عملی نظر آ رہی تھی کہ جناب سیاسی اور سفارتی فضا ہموار کی جائے اور ہمدردی پیدا کی جائے دہشت گرد عناصر کی کارروائیوں کے لیے کچھ بلوچ یکجہتی کونسل کے ذریعے سے. اور پھر جب دہشت گردوں نے سمجھا کہ ان کی جو کوششیں ہیں پاک فوج اور ان کے ٹھکانوں، ان کے بیسز اور ان کی جو سیکیورٹی کے حصار کو پینیٹریٹ کرنے میں ناکامیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اب انہوں نے سافٹ سویلین ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب ایک تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو اس میں دیگر دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں اتحاد تھا، اس میں بھی دراڑیں پڑ رہی تھیں اور آپس میں بھی کئی ان کے جو لیڈرز تھے ان کو تنظیم کے اندر ہلاک کیا گیا. تو ان دو پہلوؤں کے نتیجے میں اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سویلینز کو نشانہ بنائیں اور خصوصی طور پہ جو نان بلوچ لوگ ہیں ان کو نشانہ بنائیں، تاکہ جو باہر سے آنے والا ورکر ہے، انویسٹر ہے، ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جا سکے اور اس کا امپیکٹ بھی دیگر ملک کے حصوں میں فیل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ان کی جو حکمت عملی میں تبدیلی ہے وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ بنیادی جو ان کے اہداف تھے کہ فوج کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس میں ناکامی ہوئی ہے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں یہ بات ان کی ٹارگٹنگ جو ہے اسٹریٹجی، اس سے یہ ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا بلوچوں کے حقوق سے، ان کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نان بلوچی سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کا ریاست سے کوئی، اور ان سویلینز کا ریاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ مزدور ہیں یا کاروباری لوگ ہیں یا محنت کش ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا اصل مقصد ملک دشمن ایجنڈے کو بلوچ نیشنلزم کے ڈھونگ میں آگے بڑھانا ہے اور ملک کو خصوصاً بلوچ عوام کے مسائل میں اضافہ بھی کرنا ہے اور ان کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے سفر میں روڑے اٹکانا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ نے جب پہلا جواب دیا تو اس میں آپ کہا کہ وزیر اعلیٰ کو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز پروووک وہ کر سکتے ہیں، تو آپ کیا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ فوج بلا لی جائے؟ لیکن اس میں یہی ہے کہ فوج بلائے، لیکن اس کو ایٹ فیڈرل لیول پہ ڈسکس کیا جانا چاہیے نا. اگر اس قسم کی بربریت ہونی شروع ہو جائے تو یہ پھر صوبائیت پھیلے گی، یہ قومیت پھیلے گی، پاکستان کی جو فیڈریشن ہے وہ کمزور ہوگی، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے جو فیڈریشن ہے وہ کمزور ہو. فیڈریٹنگ یونٹس میں اس قسم کی نفرتیں پھیلنی شروع ہو جائیں تو تھوڑے سے جو مسکرینٹس ہیں ادھر، یہ کوئی میجورٹی بلوچ کی نہیں ہے کہ ان کی یہ موقف ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی بلوچ کی سوچ یہ ہوگی. جو چند سیگمنٹس ہیں بلوچ سوسائٹی کے جو بڑے عرصے سے اس قسم کی انریسٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو کرب کرنا تو بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ بھی اپنے ریسورسز استعمال کرے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور اس میں جو فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگ ہیں ان میں اس قسم کی بے چینی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو انشور کریں کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم ہو سکے. یہ بہت بڑی بربریت ہے، یہ غلط پیغام جا رہا ہے، یہ صوبائیت پھیلنے کی در ہے. حالانکہ میجورٹی بلوچ یہ نہیں چاہتے، وہ بی ایل اے ہے یا کچھ سپریسٹ ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، یا جو پیڈ ایجنٹس ہیں جو ہمارے دشمن ممالک جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ایلیمنٹس کے ذریعے کرتے ہیں. تو ان کو کرش کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اگر فوج استعمال کرنی پڑے تو بالکل یہ ایگزامن کرے پروونشل گورنمنٹ اور وہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. محمد علی صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، خصوصاً اگر بی ایل اے کی بات کی جائے، ایسے واقعات کے جس سے مطلب لٹرلی ہر طرف سے اس کی اب مذمت ہو رہی ہے، جتنا ظلم اور بربریت کے آپ شناختی کارڈ دیکھ کر اور صوبائیت کے اور اس پہ جا کر جو لوگ نان بلوچ ہیں ان کو اتار کر اس طرح سے مارنا، کیا ایسے ایپیسوڈز جو ہیں وہ ڈیمیجنگ ثابت ہوں گے ایسی آرگنائزیشنز کے لیے؟
دیکھیں بہت اہم سوال کیا آپ نے. یقینی طور پہ دیکھیں اس میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جب وہ تمام نان بلوچ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور معصوم سویلین شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے دراصل ان کا جو بھی بیانیہ ہے یا موقف ہے اس کی میں سمجھتا ہوں واضح انداز میں نفی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ان کا گریونس تو نہیں ہے, اس کا مطلب بلوچوں کے حقوق تو نہیں ہے. یہ جو مزدور ہے, تاجر ہے, ورکر ہے, کوئی مائن میں کام کرتا ہے, کوئی دکان میں کام کرتا ہے, کسی اور ادارے میں کام کرتا ہے, تو یہ کوئی بلوچوں کے حقوق تو نہیں سلب کر رہا, بلکہ بلوچستان کے جو رہنے والے ہیں ان کو گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے معیار زندگی میں مختلف شعبوں میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ اکنامکلی آئسولیٹ کرنا چاہیں گے باقی پاکستان سے, تو یقینی طور پہ جو اشیاء خود و نوش ہیں, دیگر روزمرہ کی چیزیں ہیں بلوچستان میں, وہ ان کی سپلائی بھی متاثر ہوگی, ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو یقینی طور پہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق تو نہیں ملیں گے, ان کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی. یہ وہ بات اور حقائق ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں تمام بلوچستان کے لوگوں کو, باشعور لوگوں کو, غیرت مند لوگوں کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اہم ترین اکائی ہے اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی بلوچستان کی خوشحالی اور سلامتی ہے, اور بلوچستان کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور سلامتی ہے, اور یہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے باقی پاکستان سے الگ ہو کے, نہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے. ہم بلوچستان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, لیکن میں یہ تھوڑی سی بات صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں, میں مکمل طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن جو فرسٹ رسپونڈر ہے, چاہے وہ بیڈ گورننس کے حوالے سے ہو, چاہے اپرچونٹی کے حوالے سے ہو, چاہے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ہو, وہ پروونشل گورنمنٹ شوڈ بی دا فرسٹ رسپونڈر. ٹھیک, محمد علی کی سو مچ فار جوائننگ اس. نیّر حسین بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا. ناظرین, بریک کے بعد کچھ آئینی اور سیاسی معاملات پر بات کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب اور نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے تفصیلی گفتگو سنی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور نیّر حسین بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بخاری صاحب, آج اجلاس میں کسی قسم کی آئینی ترامیم تو پیش نہیں کی گئیں, لیکن کچھ قیاس سرائیاں ہیں کہ کچھ سپریم کورٹ کو لے کر شاید ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی. 65 سے بڑھا کر جج صاحبان کی ایج 67 کی جا سکتی ہے, 65 سے کم جو ہے وہ 62 یا 63 بھی کی جا سکتی. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ ابھی تک شیئر کیا ہے گورنمنٹ نے کہ ان کا پلان کیا ہے؟ فی الوقت جو آج اجلاس آ رہا ہے اس میں تو ایز سچ آرڈر آف ڈے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں جی, وہ میرا ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو میرا فیتھ ہے اس ملک پہ, آئین کی پروویژنس پہ, بلا شبہ یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے کہ وہ آئین کو امینڈ وہ کر سکتے ہیں. نن ایلس دین پارلیمنٹ کوئی اور آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا جی. تو آئین میں اختیارات تو پارلیمان کے پاس ہیں, اس پہ تو ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی, نہ ہونی چاہیے. لیکن آیا کیا یہ ایج بڑھانا موضوع ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے کولیشن پارٹنر سے کرے, ممبر آف پارلیمنٹس کو بھی آن بورڈ لے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن فی الوقت جو میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے کہ جس میں وہ ہم سے شیئر کیا ہو. شاید پارلیمنٹری لیڈر کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہو, چیئرمین بلاول سے شاید کی ہو, یا پریزیڈنٹ اسمبلی زرداری سے کوئی بات کی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اجلاس بلایا گیا ہے اس پہ تو جو آرڈر آف ڈے پہ اس پہ ایز سچ کوئی انڈیکیشنز نہیں. ایک چیز آپ سے سمجھنی ہے, اگر تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے, یعنی ان کی ایج اگر 65 سے 67 کر دی جائے, کیا اس کے لیے تو obviously آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ 2/3 اکثریت کے بغیر ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر 65 سے 62 پہ ایج کم کر دی جائے تو اس کے لیے بھی 2/3 اکثریت ہی درکار ہوگی جو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے.
obviously ایک بات تو یہ تھوڑا سا اس کو آپ کریکٹ کر لیں جی this would not be an extension. یہ کنفیوژن ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہوگی. obviously یہ اٹس اے سمپل تھنگ. جو آئین میں ایج درج ہے 65, اب وہ ایج آف ریٹائرمنٹ ہو جائے گی 68 اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو obviously پھر بھی وہ they'll be reducing the age. جی کہ ان فیوچر جو ہے چیف جسٹس, اٹ از ناٹ دی چیف جسٹس, اٹ از دی ایج آف ججز. جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ایٹ دی ایج آف 62 ریٹائر ہو جاتے ہیں. جب وہ 62 ایج کمپلیٹ کرتے ہیں دے ریٹائرڈ, ارسپیکٹو کوئی چیف جسٹس ہے یا جج ہے. سملرلی کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے, ارسپیکٹو وہ چیف جسٹس ہے, وہ سمپل جج ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج یا سپرونیشن اس کی ایٹ دی ایج آف 65 شروع ہو جاتی ہے جب وہ 65 کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آغاز میں عرض کیا, پارلیمان میں آئین کی پروویژنس کو امینڈ کرنا یہ پارلیمان کے پاس اختیار ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اور نہ یہ جوڈیشری کے پاس ہے نہ کسی اور اتھارٹی کے پاس ہے. تو یہ لیٹ اٹ بی, اگر وہ کرتے ہیں اٹ ول کم ٹو دی پارلیمنٹ. لیکن سو فار جو میری نالج ہے ابھی تک کوئی اس قسم کی پیش رفت مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں, ایسا کرنے کے لیے سادہ اکثریت تو نہیں, مطلب 2/3 اکثریت ہونی چاہیے نا بخاری صاحب. آئین کا ایک کاما فل سٹاپ چینج کرنے کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. آئین کا ایک ورڈ چینج کرنے پڑے کہ جہاں پہ سنگولر کو اگر پلورل بھی کرنا ہے نا آپ نے, اس ورڈ کے لیے بھی یو نیڈ این امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک, اور اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. کیونکہ ایک اگر سنگولر ورڈ کو آپ پلورل کریں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا, اس کا کنسیپٹ چینج ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس لیے کوئی بھی امینڈمنٹ ہے وہ آئین کی کسی پروویژن کی, اس کے لیے 2/3 میجورٹی. بخاری صاحب آخر میں زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں انٹیریئر منسٹر بھی شامل تھے. اس ملاقات سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ اوبویسلی دونوں کے آپس کے بڑے کئی دہائیوں کے قریبی تعلقات ہیں, لیکن ایک ایسے وقت میں اس ملاقات کا ہونا جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, بہت سے معاملات ہو رہے ہیں, کیا ڈسکس ہوا, کیا طے پایا؟ دیکھیں جی, بلا شبہ آپ نے خود کہا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے سب بڑے بڑے درینہ تعلقات. جی, پولیٹیکل ہمارے ڈفرینسز بالکل ہوتے رہے ہیں. ہم کئی دفعہ یکجا بھی ہوئے, کولیشن میں بھی ہوئے اور مخالف بھی ہوئے. تو یہ اٹس اے پارٹ آف پالیٹکس اینڈ اٹ از پالیٹکس. لیکن ذاتی تعلقات بالکل ہیں, اور اس کا یہ جو آپ کے سامنے کل کا ان کا وزٹ جو ہے وہ ذاتی تعلقات ہے. اور بلا شبہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سیاستدانوں کو آپس میں روابط رکھنے چاہیے. ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے, چاہے وہ اپوزیشن کے بیٹھے ہوں چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہوں, پولیٹیشنز کو ہے اس کو آپس میں گفت و شنید ہمیشہ کرنی چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے, ایشوز ڈسکس کرنے چاہیے اور سولوشنز بھی ڈھونڈنے چاہیے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے گڈ سائن کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے, اور آبویسلی انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال ضرور ڈسکس کی ہوگی. پرٹیکولرلی اکنامک ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب دو سیاستدان ملتے ہیں تو وہ ملکی سیاست کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. بخاری شکریہ, انہوں نے تو کہا کہ ملکی سیاست ضرور ڈسکس ہوگی. اس وقت JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران مرتضی صاحب, بڑی اہم ملاقات ہوئی زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی, مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا. کیا پیپلز پارٹی یا حکومت کے ساتھ کچھ معاملات طے پائے, کچھ بات آگے بڑھی؟ دیکھیے, اسے صرف سماجی معاملہ سمجھا جائے. صدر صاحب آئے, ایک دوست کی حیثیت سے آئے مولانا صاحب کے پاس, اور انہوں نے دوست کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا. اس سے آگے کچھ بھی نہیں. یعنی یہ مان لیا جائے کامران مرتضی صاحب کہ کوئی سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, الحمدللہ مولانا بالکل روح و صحت ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ویسے آئے تھے, مقصد ان کو پتا ہوگا, مگر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو. سیاسی لوگ جب ملتے ہیں سیاسی باتیں یقیناً ہوتی ہیں,
مگر جس حوالے سے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ ایسی بات کوئی نہیں. کامران صاحب، پی ٹی آئی نے کافی کوشش کی جے یو آئی کے قریب ہونے کے، اکٹھی تحریک چلانے کے، لیکن ایک تلخ ماضی رہا ہے. دونوں نظریاتی طور پر مختلف جماعتیں ہیں. کیا ون پوائنٹ ایجنڈے پر آپ اتفاق نہیں کر سکتے کہ آئیں اکٹھے تحریک چلائیں، یا وہ باب اب بند ہو چکا ہے؟ دیکھیے، کوئی تحریک چلانے کا معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی بھی شروع نہیں ہوا. کہیں ہم نے کمٹمنٹ نہیں کی کسی آپ مولانا صاحب کا یا اس سے نیچے جو ٹیئر ہوتی ہے اس کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے. کبھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم مل کے کوئی تحریک چلائیں گے. ہم ایشو ٹو ایشو بات کریں گے. ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، ہم ایشو ٹو ایشو بات کریں گے. اپنی پارٹی کی پالیسی کے تابع جو ہے وہ بعض معاملات میں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، بعض معاملات میں ممکن ہے ان کے ساتھ مل کے نہ چل پائیں، مگر یہ سارا ایشو بیسڈ ہے. تو ایشو بیسڈ ہے تو پھر کچھ ایسے مسائل قومی سلامتی کے اور کچھ اہم مسائل پر آپ حکومت کے ساتھ بھی ایشو ٹو ایشو بیسڈ پھر تعاون کر سکتے ہیں؟ اگر حکومت کوئی اچھی بات لاتی ہے، فرض کر لیجئے کہ سود کے حوالے سے کوئی چیز لے آتی ہے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کوئی مزید اس کو بڑھانے کی کوئی چیز لے آتی ہے، مرکز کا اختیار کم کرنے کے حوالے سے چیزیں لے آتی ہے، یقیناً اس میں صرف ہم ہی نہیں، پی ٹی آئی بھی شاید تعاون کرے گی. مگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اگلا ایجنڈا ہے، کل اس پہ بیٹھ بھی رہے ہیں، ایشو بیسڈ ہے. لیکن کامران صاحب، جب بھی اپوزیشن اتحاد بنتے ہیں ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ایشو ٹو ایشو کی بجائے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے. جس طرح پی ڈی ایم بنی، ہم نے دیکھا مولانا صاحب نے اس کو لیڈ کیا، ساری جماعتیں اس میں شامل ہوئی، اکٹھے احتجاج ہوا اسلام آباد. پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں اپوزیشن اتحاد میں آپ نہیں شامل ہو سکتے؟ دیکھیے، ہمارا دونوں جماعتوں کا ایک ماضی ہے، آپس میں ایک تلخی رہی ہے، اور اس تلخی کو ہم نے کافی کم بھی کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے پہ کوئی جو ہے اس طرح سے تنقید بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو ایک تو اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ہم شاید ہمارا ورکر آپس میں بیٹھنے کے لیے ابھی تک شاید تیار ہو یا نہ ہو. دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ زیادہ بہتر چل سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ماضی جو ہے اس میں ہم کو بیٹر ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھ لیجئے نیشنل اسمبلی میں ہم نے اس تاریخ چلانے کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے لوز کیا ہے اور لوگوں نے جو ہے حاصل کیا ہے. تو جو چیزیں جو ہے لوز کرنے کے لیے ساری قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ سیاست میں اس طرح سے لوز کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو مزید ہم کچھ لوز کرنا نہیں چاہتے. کامران صاحب، چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں عدلیہ کو لے کر کسی قانون سازی کی کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 سے 67 کی جا سکتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 65 سے 62. اگر 62 آتی ہے تو پیونی جج جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. اگر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو پھر موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. یہ فی الحال تو چہ میں گوئیاں ہیں. We don't know anything concrete yet. آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے، اور ان چہ میں گوئیوں میں کیا کوئی وزن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جس کانسٹیٹیوشن پیکج کی بات چل رہی ہے اس میں بہت ساری افواہیں اور مختلف اینگل سے یہ بات چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ فیلر جو ہے گورنمنٹ نے خود چھوڑا ہے تاکہ اس پہ فیڈ بیک لیا جا سکے. دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹنگ واٹر ٹیسٹنگ ہے، تو یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. کوئی اس کے لیے جو جوائنٹ سیشن کی بات کی جا رہی ہے، جوائنٹ سیشن میں تو یہ معاملات آتے ہی نہیں ہیں ڈائریکٹلی. جوائنٹ سیشن میں تو کسی اور طرح کے معاملات آتے ہیں. تو یہ بھی کہا گیا کہ جی نیشنل اسمبلی سے یا پھر سینٹ سے جو ہے نا وہ کوئی انیشیٹو لیں گے، انیشیٹ کریں گے، اس طرح کا پیکج لیں گے. مگر وہ بھی آج کا دن آپ نے دیکھ لیا، آج کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. سینٹ کا ایجنڈا ابھی تک آیا نہیں ہے، اجلاس گو کہ کل ہے. مگر اس کو ہم ذہن میں رکھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے. پھر اگر کوئی چیز ٹیبل ہوتی ہے تو اس ٹیبل ہونے کے بعد جو ہے ہم مزید آگے بڑھیں گے، اور پھر پارٹی کی ہدایات، اپنی پارٹی کی ہدایت کے مطابق پھر ایک مشترکہ موقف لینے کی کوشش کریں گے. ذاتی موقف تو میں اس وقت آپ کو دے سکتا ہوں عمر بڑھانے کے حوالے سے یا گھٹانے کے حوالے سے یا ٹرن اوور پوسٹ کو ٹرن اوور کے تابع کرنے کے حوالے سے، مگر پارٹی کا موقف نہیں دے سکتا یا پارٹیز دونوں کا موقف نہیں دے سکتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا انتظار کر لیا جائے کل تک کے لیے یا اس وقت تک کے لیے جب تک یہ چیزیں. کمال صاحب، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. جو دہشت گردی کے گزشتہ روز اور آج جو واقعات ہوئے، خصوصاً نان بلوچ لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا، گاڑیوں سے اتار کر جس بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کے نزدیک تھوڑا سا آپ کا اس پر اگر روشنی ڈال دیں.
देखिए, बज़ाहिर तो ये गवर्नमेंट की कल कोई रेट नहीं थी। पूरी रात 25 और 26 की रात को जिस तरह से जो जुल्म की होली खेली गई है इस सूबे में, जिस तरह से हमारा चेहरा मस्ख हुआ है, लोगों के सामने जो मैसेज गया है, ये बहुत ही घिनौना है। हमने जिस तरह से नस्ल की बुनियाद पे लोगों के साथ जो सलूक किया, मेरा ख्याल है कि इससे बुरा कभी भी नहीं हो सकता। ना इस मज़हब की बुनियाद पे ऐसा सलूक होना चाहिए, ना नस्ल की बुनियाद पे, ना ज़ुबान की बुनियाद पे। अब भी इस वक्त भी शायद जो है ना, वो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि सूबे से उनका राब्ता जो है, मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कटा हुआ है। आपकी रेलवे लाइन और एक रेलवे पुल जो है वो तबाह किया गया है। और अगर गवर्नमेंट की रेट इस तरह से है तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं है, इसको जाके घर बैठ लेना चाहिए। इमरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जलसों की मनसूखी सियासी और अदालती महाज पर खातिर खा कामयाबी ना मिलने के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की क़यादत में कमेटी कायम कर दी है। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किसने करवाया, ये वो सवाल है जिसका जवाब आना अब भी बाकी है। इस फैसले से पीटीआई के कारकुनान में मायूसी फैली और बहुत से रहनुमाओं ने, कायदीन ने जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने आजम स्वाति के सुबह सवेरे अडियाला जेल में जाने पर सवालात उठाए। उन्होंने पार्टी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जो है वो पार्टी की आदत संजीदा नहीं है। अलीमा खान अचानक पेशावर भी पहुंची, जहां उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स से मुलाकातें की, जिन्होंने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत की। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान के दौरे से वज़ीर आला और सूबाई काबीना समेत जो है वो कोई भी रुकन उन्होंने वहाँ पे उनसे मुलाकातें नहीं की। इनके हमरा रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार और खदीजा शाह मौजूद थी। अलीमा खान ने खुद वर्कर्स को साथ लेकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। इससे पहले अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे से उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया था, पहले वो सुनिए। मैं कहूँगी को गुस्सा चढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, सारों को, जो भी आना चाहते हैं, आपने अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। अलीमा खान के बगैर इतला के पेशावर दौरे पर अली अमीन गंडापुर ने नाराजगी का भी इजहार किया। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चाहे पार्टी से निकाल दिया जाए, अलीमा खान की बात नहीं मानेंगे। उनके मुताबिक अलीमा खान के बयानात से पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। आपको बताते चले कि गुज़श्ता दिनों पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में साबिक सूबाई वजीर शकील खान को वजारत से हटाने के मामले पर भी पार्टी में इख्तिलाफात सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वज़ीर आला अली गंडापुर और शकील खान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। दोनों ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए। पीटीआई पंजाब में भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई। 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी के बाद उन्होंने भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए और एक दूसरे को जलसे की मनसूखी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। हुकूमत ने जलसा मुलतवी करने के लिए किससे राब्ता किया, इस सिलसिले में किसने किरदार अदा, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के कुछ दावे हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, मुझे तो हुकूमत का ही पता है और अकील मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हमने कहा था कि ये मुनासिब वक्त नहीं है और ये जलसा इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने हमारी तजवीज को माना और मैं समझता हूँ कि उन्होंने फिर ये फैसला किया जो कि एक दुरुस्त फैसला था। डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में कायम करदा कमेटी एक हफ्ते के अंदर पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देगी। साबिक सदर इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे और पीटीआई में जो है इख्तिलाफात है उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा अहमद उवैस एडवोकेट साहब। अहमद उवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो सर, हमने देखा कि जब से ये जलसा मुलतवी हुआ, अलीमा खान की स्टेटमेंट सामने आई, कुछ और रहनुमाओं की भी आई, शुएब शाहीन साहब की भी आई, फिर अलीमा खान साहिबा चली जाती हैं जिस सूबे में आपकी गवर्नमेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, वो शदीद नाराज़ हैं। वहाँ जाके उन्होंने जो मुलाकातें की, फिर कोर कमेटी में भी इस पर गुफ्तगू हुई कि उन्हें इन पार्टी के अंदर इख्तिलाफात को मीडिया पर सामने नहीं लाना चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में जो कमेटी कायम हुई है
وہ ان اختلافات کو ختم کر سکتی ہے یا صرف عمران خان ہی جب باہر آئیں گے تو یہ اختلافات ختم ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ اتنی بڑی سیریس نوعیت کے تو اگرچہ نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ان کو ختم کرنے کے اوپر جب کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی تب ختم ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ اختلافات کی شکل بن جاتی ہے تو یہ بڑا آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ایجنسیوں کے لیے جو آلریڈی اپنے آپ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایٹ وار ہیں تو وہ اس قسم کے ٹاسک ان کو سپورٹ کیے جاتے ہیں کہ تم ان کے اندر بریچ پیدا کرو اور اس کو بڑھا دو، اختلافات اگر ہیں تو اور بڑھا دیے جائیں اس کو. تو یہ رول ان کو دیے جاتے ہیں، ہمیشہ سے آگے ہوتا بھی آیا ہے. تو اس میں بڑے ٹھنڈے مزاج سے سوچنے کا اور پبلکلی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. عارف علوی صاحب کو بھی یہ بات کو بڑا غور سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور بڑے تدبر کے ساتھ اس معاملے کو اگر حل پر کرنے کے لیے کوئی سلسلہ نکالیں گے، اس میں اپنا ذہن بڑا انڈیپینڈنٹ طریقے سے استعمال کرنا ہوگا اور پارٹی کی بہتری کے لیے اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ پارٹی کی اسٹیبلٹی سے پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ منسوب ہے. کیونکہ یہ ایک کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ پی ٹی آئی جو اس وقت میجورٹی پارٹی ہے اور پاکستان کے عوام کے دل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور یہ جو حرکتیں کی گئی ہیں ماضی میں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں، ان کو بین لگانے کی بات کر لیں، یعنی فیصلہ سنا بھی دیا گیا. تارڑ صاحب تو باقاعدہ آ کے ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ کر گئے کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو بین لگانے کا. لیکن بہرحال یہ ساری باتوں کو میں یہ کہوں گا کہ گنڈا پور صاحب کو بھی اور محترمہ علیمہ جو ہیں ان کو بھی یہ باتیں جو ہیں آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں. اور یہ گھر کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں اور کوئی جب پارٹی کرائسس میں ہوتی ہے تو اختلافات کی صورت زیادہ سنگین نوعیت کی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کور کمیٹی کی اچھا احمد اویس صاحب اس میں ایک معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک معاملہ دیکھیں یہ کہ جب سے یہ جلسہ منسوخ کیا گیا اس میں پہلے تو علیمہ خان صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ صبح اعظم سواتی کو کس نے بھجوایا، کیا پیغام دے کر عمران خان صاحب کے پاس بھجوایا. کچھ قیاس رائیاں یہ بھی ہیں کہ شاید ان سے انٹیریئر منسٹر نے علی امین صاحب سے بات کی اور علی امین صاحب نے پھر اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر بھجوایا. تو آن دا ڈے جلسہ ملتوی کرنا، منسوخ کرنا، جب تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ آپ کے اسلام آباد یا تو پہنچ چکے تھے یا آنے کے قریب تھے، تو پھر اس میں پارٹی میں جو جینون ورکرز ہیں، جو رہنما ہیں، جو سوال علیمہ خان اٹھا رہی ہیں، اس میں پھر وزن تو ہوگا نا کہ کس کے کہنے پہ کس نے ان کو صبح سویرے 6 ساڑھے 6 بجے وہاں پر بھجوایا. لیکن یہ درست ہے، آپ کی بات یہ ہے کہ یہ اس میں خود اس بات کے حق میں ہوں کہ جلسے کی جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو اس کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ وہ صبح 7 بجے 7:30 بجے جا کے جو ہے سواتی صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں عمران خان کو، تو پہلے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کمنٹ کیے جاتے انتہائی ضروری یہ تھا کہ عمران خان سے پوچھا جاتا، جا کے ان سے یہ تصدیق کی جاتی کہ یہ آپ اس صبح ملے ہیں اور آپ کے درمیان کیا آپ نے اس بات کی اپروول دی ہے کہ اس کو ملتوی کیا جائے. پھر یہ بات آگے چلانی چاہیے تھی. کیونکہ اگر وہاں سے اگر خان صاحب نے وہاں پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا یا انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو ملتوی کیا جائے اور سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو پھر سچویشن بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر اس میں کسی بھی سچویشن کے اوپر اب وہ اس کی باقی ڈیٹیل تو سامنے آئیں گی، کسی بھی سچویشن کے اوپر اگر خان صاحب نے بھی عمران خان نے اگر یہ اس بات سے اتفاق کر لی اور کہا کہ ہاں جی یہ فلاں فلاں ریزن کی پیش نظر اس کو ہم ملتوی کر کے اس کی اگلی ڈیٹ یہ دے رہے ہیں اور اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ میرے خیال میں اس بات کو اندر نظر رکھے بغیر ایک دم سے اس بات کو ایک جو ہے نا وہ پلے اپ کر دیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے.
अहमद उवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक देगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।